السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 بروز اتوار وزیر مینشن کے نام سے موسوم عمارت میں کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام پھونجا جناح اور والدہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی چمڑے کے مشہور تاجر تھے۔ قائد اعظم نے تعلیم کا آغاز کراچی سے کیا، مگر کاروبار کے سلسلہ میں والد صاحب بمبئی چلے گئے، جہاں پہ یہ ننھا بچہ بھی ان کے ساتھ بمبئی میں چلے گئے۔ ایک سال بمبئی میں گزرا، پھر والد کے ساتھ کراچی آ گئے اور سندھ مدرسۃ الاسلام میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ میٹرک کا امتحان کرسچین مشنری سوسائٹی ہائی اسکول کراچی سے امتیازی نمبروں میں پاس کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن ہی سے کتابیں پڑھنے کا شوق تھا۔ رات دیر تک کتابوں کا مطالعہ جاری رہتا۔ ایک دن فاطمہ بائی نے کہا، رات اتنی دیر گئے تک نہ جاگا کرو، اس سے صحت پر برا اثر پڑنے کا اندیشہ ہے۔ تو جواب میں نوعمر محمد علی مسکرایا اور کہا، بائی کیا تم نہیں چاہتی کہ میں ایک دن بڑا آدمی بنوں؟ میں زیادہ اس لیے پڑھتا ہوں، مجھے ایک دن بڑا آدمی بننا ہے۔ قائد اعظم اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے انگلستان چلے گئے، جہاں لنکنز ان سے بیرسٹری کی ڈگری لے کر 1896 میں وطن واپس لوٹے۔ بمبئی میں وکالت کا آغاز کر دیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں قائد اعظم کا شمار چوٹی کے وکیلوں میں ہونے لگا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے موکل کا مقدمہ بڑی جرأت اور دلیری سے لڑتے تھے۔ ایک دفعہ ایک جج کی عدالت میں اپنے موکل کے دلائل پیش کر رہے تھے کہ لہجہ کچھ ایسا ہو گیا جو جج کو ناگوار گزرا۔ جج نے جناح کو روکا اور کہا، مسٹر جناح، آپ کسی تھرڈ کلاس مجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہیں۔ قائد اعظم رکے، جج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، مائی لارڈ، آپ مجھے بھی کچھ کہنے کی اجازت دیں۔ پھر قائد اعظم یوں گویا ہوئے کہ آپ بھی مائی لارڈ کسی تھرڈ کلاس وکیل سے مخاطب نہیں ہیں۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس 1930 کو ہندوستان کے شہر الہ آباد میں منعقد ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ آپ نے اپنے خطبہ صدارت میں اس خواہش کا اظہار کیا کہ مسلم اکثریتی صوبوں پر مشتمل ایک الگ ریاست بنا دی جائے۔ علامہ اقبال مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تجویز سارے انگلستان میں اور ہندوستان میں بہت مقبول ہوئی۔ ابھی خطبہ الہ آباد کی گونج کم نہ ہوئی تھی کہ 1933 میں ایک طالب علم چودھری رحمت علی نے اس بننے والی نئی ریاست کا نام پاکستان بھی تجویز کر دیا۔ 1940 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منٹو پارک لاہور میں ہوا، جس کی صدارت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ اس میں شیر بنگال مولوی فضل حق نے ایک قرارداد پیش کی جو بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس دن برِ صغیر کے مسلمانوں نے لاہور میں اکٹھے ہو کر اس عزم کا اظہار کر دیا تھا، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سر بکف ہوں، لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ اس کے بعد پاکستان کے قیام کا مطالبہ زور پکڑتا گیا۔ بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان کا نعرہ دن بدن مقبول ہوتا چلا گیا۔ ہر بچے، ہر نوجوان اور ہر بوڑھے کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر چشم فلک نے دیکھا، اس بلند پایا اعلیٰ کردار کے حامل شخص محمد علی جناح کی قیادت میں 14 اگست 1947 کو یہ قوم سرخرو ہوئی اور پاکستان دنیا کے نقشے پر سب سے بڑا اسلامی ملک بن کر ابھرا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس نئی مملکت کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ آپ نے دستور ساز اسمبلی کا افتتاح کرتے ہوئے اہل پاکستان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، آج سے تم آزاد ہو، تم پاکستان کے اندر آزادی سے اپنے مندر اور مسجدوں میں جا کر عبادت کر سکتے ہو۔ قیام پاکستان کے بعد آپ کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ 11 ستمبر 1948 کو 20ویں صدی کا یہ مرد مجاہد ہمیشہ کے لیے داغ مفارقت دے گیا۔ آخری لمحات میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جب دل ڈوب رہا تھا، سانسیں دم توڑ رہی تھیں اور آپ بے ہوشی کی طرف بڑھ رہے تھے، موت کی آغوش آپ کی منتظر تھی، تو آپ کی زبان سے آخری لفظ اللہ پاکستان نکلے اور جان آفریں کی سپرد کر دی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔